علماء کی عظمت اور ان کی منصبی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کو۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ محترم امیر جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ، ذمہ داران جمعیت، علماء کرام اور دعات ائمہ، آپ نے سنا کہ علماء دین کی عظمت اور ان کی منصبی ذمہ داریاں یہ عنوان ہے، اور موجودہ ماحول میں اس عنوان کی ضرورت بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق عوام سے ہے، عوام الناس سے، جہاں علماء کی ناقدری کی جا رہی ہے، خارجی ایجنڈوں منصوبوں کے تحت اور داخلی کوتاہیوں کے سبب علماء کو بطور خاص نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات، اس کی خوبیوں کو لوگوں سے ہٹانے، منظر سے پیچھے کرنے کی خاطر بطور خاص علماء اور عوام میں دوریاں اور فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ علماء کی تحقیر کرنا ایک خاص مشغلہ اور ایک خاص طبقے کا مسلسل عمل نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور یہ علماء ہی کا کام یہ کام بھی علماء ہی کو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے مقالے سے چند نصوص کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو۔ اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اولو العلم انہوں نے بھی گواہی دی۔ اللہ انصاف پر قائم ہے۔ یہاں محل استشہاد صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ اہل علم ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد اولو العلم کی گواہی کا تذکرہ کیا۔ عام طور سے مفسرین نے کہا کہ یہ اہل علم، دین کا علم رکھنے والے، خاص طور سے عقیدہ اور توحید کو جاننے اور اسے لوگوں میں پیش کرنے والوں کی انتہائی عظیم الشان فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد ان اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا۔ علماء نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر کائنات میں فرشتوں کے بعد مخلوق میں کوئی اور فضیلت والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے اہل علم ہیں، اور وہ اہل علم جو دین کو جانتے ہیں، دین کے سب سے بنیادی علم عقیدے اور لا الہ الا اللہ کو جانتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مفہوم واضح ہے کہ اللہ رب العالمین خود یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کی خشیت کا وصف کمال، اچھی خوبی والا وصف ان لوگوں میں محصور ہے جو اہل علم ہیں۔ جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ یہ خاص صفت ہے کہ وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح اہل علم نے کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو جتنا اللہ کو جانے گا، اس کی اسماء و صفات کو، اس کی آیات کو، اس سے جتنا آشنا ہوتا جائے گا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا اتنا وصف پیدا ہوگا۔ تو جس کا جتنا علم دین ہوگا، اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی، اتنی خشیت الہی بڑھتی جائے گی۔ بذات خود خشیت کا ایک وصف اپنے اندر کتنی خوبیاں اور بندگی کے اوصاف پیدا کرتا ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علم میں علی الاطلاق کائنات میں سب سے بڑھ کر تھے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خشیت والے تھے، اس لیے کہ علم و عمل کے سب سے اونچے مقام پر تھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم۔
اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھیے اگر علم نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ علم کے حصول کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اہل علم سے رابطہ قائم کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان سے سمجھا جائے۔ صرف کتاب، صرف موبائل، صرف نیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ آج ایک بڑے طبقے کا وتیرہ اور انداز بن گیا ہے۔ قرآن کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی بعثت خود اس بات کا اعلان ہے کہ الکتاب یا الشریعہ کو سمجھانے کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے ظاہر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم سے سوال کرو۔ گویا اللہ نے اہل علم کو مرجع قرار دیا، دین کو سمجھنے میں ان کے اقوال کو معاون و مددگار قرار دیا، ان کی اتباع کا کے لازم ہونے کو شریعت کے دائرے میں اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا علماء پورے قوم کا مرجع ہے، پورے قوم کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ارباب حل و عقد ہیں، یہ اہل شورا ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں موقع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں کہ متعدد مفسرین نے وضاحت سے بیان کیا کہ اولو الامر سے مراد اس آیت میں حکام اور علماء ہیں۔ حضرت ابن عباس، امام مجاہد، امام عطا اور دوسرے متعدد مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ اہل علم لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اللہ کے احکامات بتاتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے ضروری چیزوں کو بتاتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کی اطاعت کو لوگوں پر فرض کیا۔ ان کی اطاعت جو قرآن و حدیث کی اطاعت کے دائرے میں ہو، ان کی اطاعت کو فرض کیا۔ اس کی وضاحت خود قرآن کے دوسرے مقام سے ہوتی ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ گویا آیت کو آیت سے اولو الامر کے معنی میں قرآن کی وضاحت بتا رہی ہے کہ اس میں اولو الامر کے ساتھ علم کا دخل بھی ہے، اور اعتبار ولی الامر ہونا یعنی حاکمیت اور اقتدار کا حصہ بھی داخل ہے۔ دونوں تفسیر کی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے کہا کہ اولو الامر میں حکام بھی شامل ہیں، علماء بھی، گویا یہ لوگوں کے قائد ہیں، لوگوں کا مرجع ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان کی سرپرستی اور ان کی ریاست مطلب سرداری کو قبول کرنا لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بالکل واضح، سمپل اور فطری بات، جو علم والے ہیں وہ ان کے برابر، یا جو علم نہیں رکھتے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اہل علم ہیں۔ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں جو ایمان والے اور اہل علم ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ واضح ہے، جس کا جتنا ایمان اور علم بڑھتا جائے گا اس کا درجہ اتنا اونچا ہوتا جائے گا۔ اللہ نے بتایا کہ ایمان اور علم کی بنیاد پر اللہ خصوصی درجات متعین فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا کتاب العلم میں فضل العلم سے متعلق، یہ آیت پیش کی اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ سے رب زدنی علما، اللہ کہہ رہا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اس سے علم کی فضیلت نہایت واضح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کسی اور چیز میں، دنیا کی کسی بھی چیز کے اضافے کا مطالبہ کرنے کی تعلیم نہیں دی کہ اللہ مجھے دنیا کی فلاں چیز میں اضافہ کر کے دے۔ مانگا تو علم مانگا۔ اہل علم کو اس دعا کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلقہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو بطور خاص خطاب کر کے کہا۔ اس میں کافی یعنی مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ آپ علم کے کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے، آپ کو علم کی زیادتی کا حریص ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ کبھی کوئی شخص مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سید المرسلین سے کہا جا رہا ہے جن کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ آپ جو ہے اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا۔ اسی طریقے سے لا تزال طائفۃ من امتی اور اس قسم کی دین کی حفاظت کرنے والی قرآن کی اور حدیث کی جتنے نصوص ہیں، اس میں عام طور سے اہل علم نے اہل علم کی تفصیل کی فضیلت بیان کی کہ یہ کام جو دین کی حفاظت کا ہے، اس کو اصلاً انجام دینے والے اہل علم ہی ہوں گے، دعوت دینے والے اہل علم ہی ہوں گے۔ غلو کرنے والوں کے غلو کی نفی کرنا، تحریف کو رد کرنا اور دین کی حفاظت کرنا، یہ کام کرنے والے اہل علم ہی ہوں گے۔ غور کیجئے کہ اہل علم جو دین کا علم رکھنے والے
وہ کس چیز کو جانتے ہیں؟ علم وحی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا اس سے خاص براہ راست جوڑنے والا علم وحی ہے۔ دنیا کے سارے علوم کو انسان غور و فکر، تجربات، مشاہدات سے حاصل کرتا ہے، لیکن غیب کا علم، شریعت کا علم، دین کا علم وحی کا واحد ذریعہ ہے جس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور علماء دین اس وحی کا علم رکھتے ہیں جو انبیاء کرام کے واسطے سے ان کے پہنچا ہے۔ اللہ نے اتارا، نبیوں نے پہنچایا، فرشتوں نے اس کے ساتھ جوڑا، اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پوری کائنات کے پیدا کرنے کے مقصد سے جوڑنے کے لیے یہ علم اور شریعت اتاری جا رہی ہے۔ غور کیجئے کہ اس کو سیکھنے سکھانے والے اللہ سے، زندگی کے مقصد سے، رسولوں سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ اب اس وراثت میں جب ہمیں جو چیز مل رہی ہے، آپ دیکھیے کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں کہا یہ روح ہے، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے۔ میں نے مقالے میں تفصیل لکھی ہے، اس کا ذکر نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اب دنیا کے لوگوں کو روحانی زندگی چاہیے، امراض قلبی سے شفا چاہیے، رحمت کا مستحق بننا ہے، تو قرآن اور علم وحی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اس علم کا مخزن معلم علماء دین ہے۔ علماء دین اس بات کی ضمانت ہے کہ لوگوں میں روح کو پھیلائیں، نور پھیلائیں، شفا کو عام کریں، رحمت کو عام کریں، کیونکہ یہی علم وحی کی خصوصیات ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ علم کی اور اہل علم کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ اقوال میں نے نقل کیے، اس میں سے 2-3 چھوڑ کر علامہ ابن قیم کے قول کا کچھ حصہ ایک پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مخلوق کے مقامات و درجات میں سب سے زیادہ فضیلت والا مرتبہ رسالت و نبوت کا مقام ہے۔ رسالت و نبوت کا مقام اللہ فرشتوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور وہ لوگ اللہ کے یہاں ساری مخلوق میں سب سے افضل کیوں نہ ہو جنہیں خود اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ اور نمائندہ بنایا ہے، تاکہ یہ واسطے اللہ کے پیغامات و تعلیمات کو پہنچائیں۔ قول بڑا شاندار اور مکمل ہے۔ اس میں علامہ ابن قیم نے جہاں انبیاء کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا کہ انہیں اخلاق میں، عبادت میں، عقل و شعور میں، ہر اعتبار سے اللہ نے مکمل اور اعلیٰ بنایا، تو ان کے وارثین میں بھی کچھ نہ کچھ یہ اوصاف دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے اونچے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کے کاموں کو جو بیان کیا، وہی وراثت میں علماء کا کام آتا ہے، جس کا ذمہ داری میں بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اس طریقے سے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یقیناً علماء انبیاء کے ورثہ ہیں۔ یہ بات اہل علم کے حق میں سب سے عظیم منقبت اور تعریف ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام میں سب سے بہتر لوگ، انبیاء کرام دنیا میں پوری کائنات میں سب سے بہتر لوگ ہیں، چنانچہ ان کے وارثین ان کے بعد میں سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ وراثت چھوڑنے والے ہر شخص کی میراث اس کے وارثین کی طرف منتقل ہوتی ہے، چنانچہ یہ علماء ہی ہیں جو انبیاء کے بعد ان کی رسالت و تعلیم کی تبلیغ میں ان کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اب انبیاء کرام کی وراثت کا ذکر کیا، اسی میں ان کے علم اور ان کی دوسری خوبیوں کا بھی وراثت میں آنا شامل ہے، اور ساتھ ساتھ میں ذمہ داریوں کا بھی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین، یہ میں نے ادھورے اقوال پڑھ رہا ہوں، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علماء اور عمرہ کا احترام کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت کا تحفظ ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں شاید آگے موقع نہ ملے، اس سلسلے میں ہماری جمعیت اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث عوام کے ساتھ ساتھ خواص کی بھی خصوصی تربیت کی ضرورت ہے۔ جماعتی نظام، اجتماعیت کے تقاضے اور عمومی فائدے کے مقابلے میں خصوصی فائدے کو پیچھے کر دینا، یہ ہمارے ہاں بہت بڑی مشکل ہے کہ یہ مزاج قطعی پایا نہیں جاتا۔ جماعت اور اجتماعیت کے سلسلے میں ہمارے افراد ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، عقل کے کھلے فتووں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے ہماری جماعت کے معاملات کو اور یہاں تک کہ دعوت، منہج اور افراد کو ایک دوسرے سے جدا اور انتہائی کمزور بنا رکھا ہے۔ چنانچہ اس قول میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ علماء اور عمرہ یعنی حکام کا احترام واجب ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت کا تحفظ ہے۔ لوگ شخصیات سمجھتے ہیں صرف ہمارے ہاں کہ یہ تقلید ہے، اور تقلید کی مذمت میں وہ اتنی آگے چلے جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں کہ شخصیات کو ان کا مقام اور احترام دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور اس لیے کہ علماء شریعت کے حامل و علم بردار ہیں، جب ان کی شخصیت کا احترام نہیں ہوگا تو ان کے اقوال کا احترام اور پاس بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح علماء اور حکام شریعت کے محافظین ہیں،
جب یعنی امت میں ان کو نافذ کرنے والے، چنانچہ جب ان کا احترام نہیں ہوگا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی، یعنی امت میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا اور لا قانونیت اور نراجیت پھیلے گی۔ اب علماء کی، یہ میں نے کچھ علماء کے مقام پہلے حصے کی بات کی، 3-4 منٹ باقی ہیں۔ اس میں ذمہ داریوں کی گفتگو کرنی تھی۔ ذمہ داریاں، پہلا حصہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ذکر عوام میں شدید ضرورت رکھتا ہے۔ ذمہ داریوں کا تعلق ہم سے اور آپ سے ہے۔ علماء کی تحقیر اہل باطل کے ایجنڈے میں شامل ہے، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا۔ تفصیل سے قطع نظر، منصبی ذمہ داریوں کا پہلو موجودہ حالات میں زیادہ ضروری اور توجہ طلب بن جاتا ہے، لہذا اہل علم کو اپنی ذمہ داریوں کے تئیں انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اس پہلو کو نظر انداز کرنا، سرسری طور سے گزر جانا ایک سنگین جرم ہوگا اور امت کو بطور خاص اہل حق کو مزید خرابیوں اور ہلاکت خیز مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا سبب ہوگا۔ علماء دین کی منصبی ذمہ داریاں انبیاء کی وراثت سے ظاہر ہے۔ جب وہ علم نبوت کے وارث ہیں اور اس کے ماتحت عزت و احترام، توقیر و فرما برداری میں بھی حصے دار ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ علماء اپنے موروث یعنی انبیاء کے وظائف اور ذمہ داریوں کے بھی وارث، حصے دار اور مکلف ہیں۔ اب اس تناظر میں ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ وراثت میں وہ ذمہ داریاں ہم پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے بتایا یا آپ کی ذمہ داری اور کام یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے سناتے۔ ہمارا ایک کام یہ ہوا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا۔ ایک جامع معنی ہے تزکیے کا، شرک، بدعت، خرافات، غلط افکار، غلط مناہج کی تردید کرنا، ان کو دور کرنا، صاف کرنا، اور توحید، اتباع اور اچھائیوں کی گویا اس کی تعلیم دینا، یہ علماء کا کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دینا۔ اس میں ان چیزوں کی مخالفت کرنے والی چیزوں کی تردید بھی شامل ہے۔ یہ نبی کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس میں جو جو کام نبی کے بتائے گئے ہیں، وراثت میں علماء بھی اس کے مکلف ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں علماء کا کردار اور ذمہ داری عظیم کردار ہے، اس لیے کہ وہ رسولوں کے جانشین اور نائبین ہیں۔ یہی لوگوں کے بگاڑ و فساد کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف موڑنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب اہل علم پر واجب ہے وہ لوگوں کے معاملات کو سدھارنے، ان کا رخ اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف پھیرنے کے لیے بھرپور محنت کریں، لوگوں کو معروف کا حکم دیں، منکر سے روکیں، ان کی تکالیف کو برداشت کریں، صبر کریں، اللہ کے ان فرامین پر عمل کریں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اسی طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ معاشرے پر واجب ہے کہ لوگ علماء کا مقام اور ان کی قدر عطا کریں، ان کی توجیہات اور نصیحتوں پر عمل کریں۔ یہ ان کے قول کا اگلا حصہ ہے جو لوگوں پر اللہ علماء کا کیا حق ہے اس کو بتایا، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ علماء ربانیین ہی ہیں جو دین کے محافظین ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے وہ دین کی حفاظت کرتے ہیں، نہ صرف قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرتے ہیں بلکہ تحریف، غلو، تاویلات فاسدہ، غلط مناہج، بدعات و خرافات کی تردید کرتے ہیں۔ اور یہ علماء حق کے اوصاف، خصوصیات اور ان کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ میں نے ایک کتاب سے یہاں تقریباً 15-16 خصوصیات اور علماء کی ذمہ داریوں کو نقل کیا، لیکن اس کے لیے وقت نہیں رہ گیا۔ آخر میں صرف یہ ایک لمحہ فکریہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مقالے کا حاصل ہونا چاہیے کہ ہم یہ غور کریں کہ ان کی علماء کی جو عظمت ہے، علماء کی ذمہ داریاں، ان دونوں کو ملا کر آج صورتحال کا جائزہ لیں۔ مساجد میں، مدارس میں، جماعت اور جمعیتوں میں عظمت و کردار کے اعتبار سے عوام کا تعامل اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہم علماء کا کردار کیا ہے۔ علم، جیسے علماء کو ہم نے کہا یہ اہل شورا ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، اللہ کے دین کے امین ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ لوگوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں۔ کیا یہ حیثیت آج علماء کو حاصل ہے؟ دینی جمعیات کا معاملہ دیکھیے، مدارس کا معاملہ، ہم یہاں تنقید نہیں کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ بیماری کرنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے بیماری کی تشخیص ضروری ہے، اور یار ہمارے یہاں بہت شدید قسم کی یہ بیماری ہے۔ علماء کو ان کے کردار سے پیچھے کرنا، پوری امت کو تباہی اور ہلاکت کے راستے کی طرف ڈالنا ہے،
ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اصلاح کے کام پر بھی سوالیہ نشان لگاتے ہیں. جو اقتدار کا جھگڑا، سیاست کی اتھل پتھل اور نیچ اونچ چلتی ہے، لوگ اصلاح کرنے والوں کو بھی اس خانے میں ڈالتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصلاح کی کوشش کرنے والے علماء چپ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم استطاعت نہیں رکھتے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کی استطاعت نہیں رکھتے تو کیا تمام چیزوں کی استطاعت نہیں رکھتے؟ کیا علماء کے کردار کی بحالی کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی تخطیط اور منصوبہ بندی نہیں کر سکتے؟ بطور خاص جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے ذمہ داران سے، امیر محترم اور ذمہ داران سے میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں علماء کی کمیٹی بنا کر انتہائی سنجیدگی سے غور کیا جائے. آج ہمارے یہاں جو باہر کے افکار کے اثرات ہو رہے ہیں، ہمارے مختلف علاقوں میں نوجوان انکار حدیث کا شکار، الحاد و بے دینی کا شکار، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے رافضیت کے جراثیم کا شکار اور اس قسم کے دوسرے افکار کا شکار ہو رہے ہیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور یہ ساری کیفیات ہے. اس کا سب سے پہلے جواب دہ علماء اور ہماری جماعت ہے. لیکن اس سلسلے میں ہمارے یہاں کیا پروگرام ہے، کیا غور و فکر کے امور ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بطور خاص علماء دین کے کردار کی بحالی جو قرآن و حدیث نے بتائی ہے، انبیاء کی وراثت کا جو فطری اور لازمی تقاضا ہے، اس کو سمجھا جائے اور اس کو برتنے کے لیے مؤثر طریقہ اختیار کیا جائے. اگر علماء کے کردار کو سماج میں بحال کیا جائے تو پورے معاشرے کو، اسلام کو بچانے کی ایک مفید کوشش ہوگی. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.